الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کتاب فطرت کے سر ورق پر نام جو احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق پر نام جو احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتی وجود لوح و قلم نہ ہوتا. تیرے غلاموں میں بھی جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا. ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس ہادی عالم نے، اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے. میرے اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے غیرت مند سنی نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہے اور عموماً اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو بیان کیا جاتا ہے. ہمارے احناف دیوبند کے نزدیک اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی ولادت ہو، آپ کی سیرت ہو، آپ کا اخلاق ہو، آپ کی عادات ہو، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، آپ کے ایک ایک لمحے کو کسی بھی لمحے میں بیان کرنا عبادت بھی ہے، سعادت بھی ہے، جنت بھی ہے. اس لیے ہم پورا سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تذکرے کرتے رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم پیغمبر ہیں کہ تمام پیغمبروں کے نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ایسی صفات ہیں، ایسی خصوصیات ہیں، ایسے امتیازات اللہ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں جو بقیہ انبیاء کو اللہ نے عطا نہیں فرمائے. بقیہ انبیاء کے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت فرق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میں اور بقیہ نبیوں کی آنے میں، تمام انبیاء میں اور ہمارے نبی کی نبوت میں بہت نمایاں فرق ہے. آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا، ان کے لیے کسی نے دعا نہیں مانگی تھی، وہ کسی کی دعاؤں کا نتیجہ نہیں تھے. نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ان کی آمد ہوئی، ان کو کسی نے مانگا نہیں تھا خدا سے. یعقوب علیہ السلام تشریف لائے، موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تشریف لائے. جتنے بھی دنیا میں انبیاء آئے ہیں کسی کو کسی نے دعاؤں میں مانگا نہیں تھا، لیکن جب باری آتی ہے آمینہ کے لال کی تو اللہ جل جلالہ ابراہیم علیہ السلام کو 4000 سال پہلے دنیا میں بھیجتے ہیں. جب بیت اللہ کی تکمیل ہو جاتی ہے، تعمیر مکمل ہو جاتی ہے،
تو پھر اللہ جل جلالہ کے سامنے ہاتھ بلند کر کے دعا کرتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ میں نے تیرا گھر بنا دیا ہے، اس گھر کے لیے کوئی پیغمبر بھیج دے۔ اے اللہ میں نے مکان بنا دیا ہے، اس مکان کے لیے کوئی مکی بھیج دے۔ اے اللہ میں نے بیت اللہ کو مکمل کر دیا ہے، تو محمد الرسول اللہ کو بھیج دے۔ بقیہ انبیاء میں یہ فرق ہے کہ وہ بغیر بن مانگے اللہ نے عطا کیے ہیں، اور میرا محبوب اللہ نے مانگ کر عطا کیا ہے۔ میرے دوستو صرف یہ صفت نہیں ہے، ہر ایک صفت میرے نبی کی بلند و بالا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی تشریف نہیں لائے تھے۔ آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں، ان کا تذکرہ بعد میں ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں، ان کا ذکر بعد میں ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں، ان کا ذکر بعد میں ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام آتے ہیں، ان کے حسن کے چرچے بعد میں ہوتے ہیں۔ لیکن جب آمینہ کے لال کی باری آتی ہے، آمینہ کا لال عبداللہ کا لخت جگر، ابو بکر عمر کا دلبر، عثمان علی کا رہبر جب دنیا میں تشریف لاتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس کی آمد سے پہلے عالم ارواح کے اندر ارشاد فرما دیتے ہیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت ساری نمایاں صفات عطا فرمائی ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے ہر نبی کو کلمہ عطا فرمایا ہے۔ آدم علیہ السلام تشریف لائے دنیا میں، ان کو کلمہ اللہ نے دیا، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ نوح علیہ السلام آئے، ان کو بھی اللہ نے کلمہ دیا، لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، اللہ نے انہیں بھی کلمہ عطا فرمایا، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے انہیں بھی کلمہ عطا فرمایا، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اللہ انہیں بھی کلمہ عطا فرماتے ہیں، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ توجہ کرنا، ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میرے نبی کی یہ صفت ہے کہ تمام انبیاء کو اللہ نے کلمہ عطا فرمایا۔ لا الہ الا اللہ میں نقطہ نہیں ہے۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے سب نبیوں کے نام کے اندر اللہ نے نقطے رکھے ہیں۔ میرے نبی کا نام وہ عطا فرمایا جس کے اندر کاتب کا نقطہ بھی اللہ کو برداشت نہ ہوا۔ میرے دوستو ایک اور نقطہ لکھتے ہیں، میرے نبی کی صفت لکھتے ہیں کہ جتنے بھی نبی آئے ان نبیوں کے ناموں میں ان کی صفات تھی، ان کے معنی کا مفہوم، ان کی خصوصیات تھی۔ دیکھیں، نوح نجی اللہ کا معنی، آدم صفی اللہ، آدم کا معنی ہے گندمی رنگ والا، نوح کا معنی ہے اپنی امت کے لیے رونے والا، یعقوب کا معنی ہے بعد میں آنے والا، یوسف کا معنی ہے خوبصورت چہرے والا۔ جتنے نبی آئے ان کی صفتیں اللہ نے بیان کی ہیں، لیکن کوئی ایسی صفت جو بالکل جامع ہو، تمام صفتوں پر مکمل ہو، ایسی صفت اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ اگر وہ عطا فرمائی ہے تو محمد الرسول اللہ کو عطا فرمائی ہے۔ صفت رسالت اللہ نے اپنے محبوب کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ نقطہ لکھتے ہیں علماء کہ یہاں رسالت کا ذکر کر کے اللہ نے یہ بتا دیا ہے کہ جتنے بھی نبیوں کو میں نے نبوت عطا کی ہے، رسالت عطا کی ہے، وہ محمد کے صدقے سے عطا کی ہے۔ میرے دوستو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی صفات ہیں، خصوصیات ہیں، دنیا کے اندر کوئی ایسی زبان، کوئی ایسا لفظ ایجاد نہیں ہوا جو میرے محمد کی صفات کو مکمل کر سکے۔ اللہ جل جلالہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اس وقت ظلم کا، بدی کا دورہ تھا، راج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ جتنے بھی نبی آئے وہ ایک محدود مدت کے لیے تھے، ان کا احاطہ محدود تھا۔ نوح آئے،
وہ بھی محدود مدت کے لیے، یوسف آئے محدود مدت کے لیے، عیسیٰ آئے محدود مدت کے لیے۔ جب آمینہ کے لال کے بارے میں اللہ نے اعلان کرنا تھا، انہیں بھیجنا تھا، تو اللہ نے اپنے کلام میں اعلان کیا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، میرے محبوب لوگوں کو کہہ دیجئے کہ میں پوری کائنات کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میرے دوستو، اللہ جل جلالہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی صفات ہیں، ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں ان کو معجزات عطا فرمائے ہیں۔ معجزہ کہتے ہیں عاجز کر دینے والا، اپنے مقابل کو جو عاجز کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے معجزات عطا فرمائے ہیں، تمام انبیاء کو اللہ نے معجزے عطا کیے ہیں۔ ایک معجزہ ہے اللہ جل جلالہ نے تمام انبیاء کو عطا فرمایا، وہ ہے معراج کا معجزہ۔ معراج کہتے ہیں بلندی کو، مقام کو، عزت کو، شرف کو۔ اللہ نے تمام انبیاء کو معراج کرایا ہے، لیکن کرایا فرش کے اوپر ہے، زمین کے اوپر ہے۔ اللہ نے آدم کو معراج کرایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پہ خلافت عطا فرمائی۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے معراج عطا کرایا کشتی میں، اور اللہ جل جلالہ نے موسیٰ کو کہا اگر تو نے معراج کرنا ہے تو کوہ طور پہ آنا پڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا تو نے معراج کرنا ہے، میرا قرب حاصل کرنا ہے، بلندی حاصل کرنی ہے تو آگ میں چھلانگ لگانی پڑے گی۔ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے معراج کرایا چھری کے نیچے، اور جب میرے محبوب کی باری آتی ہے اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب تجھے فرش پہ معراج نہیں کہوں گا، تجھے عرش پہ لے جا کر معراج کراؤں گا۔ میرے دوستو، یہ میرے نبی کی صفت ہے، اور جتنے بھی انبیاء کو اللہ نے معراج کرایا وہ سارا بطور امتحان تھا، اور میرے نبی کی یہ صفت ہے کہ اللہ نے میرے محبوب کو معراج کرایا بطور انعام کے۔ میرے دوستو، اللہ جل جلالہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ان کی خصوصیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معجزے تو اللہ نے بہت دکھائے ہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یار صحابی حسن بن ثابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی شان میں اشعار پڑھتا ہے، اور اشعار یوں پڑھتا ہے جس کا معنی یہ ہے کہ میرے محبوب میں نے حسین بہت دیکھے ہیں، نازنین بہت دیکھے ہیں، لیکن میری آنکھوں نے آپ جیسا کوئی حسین دیکھا نہیں ہے۔ لگتا ہے کسی ماں نے آپ جیسا حسین کوئی جنا ہی نہیں ہے۔ پھر ایک لکھتا ہے، کہتا ہے کہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ میرے محبوب پیدا نہیں ہوئے آئے، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اللہ جل جلالہ کے پیارے محبوب کے پیارے صحابی فرماتے ہیں اللہ نے آپ کو پیدا ایسے کیا ہے جیسا کہ آپ چاہتے تھے، ہر عیب سے پاک آپ کو پیدا کیا۔ دنیا میں کوئی محدث ہو، مفسر ہو، مصنف ہو، محقق ہو، جتنا بڑا علامہ فہامہ ہو، سب کو یہ حکم ہے کہ عیب سے بچو، عیب سے بچ کے رہو۔ لیکن اللہ کی ذات پہ قربان جاؤں، نبی کی صفات پہ قربان جاؤں، اللہ نے عیب کو کہا کہ عیب میرے محبوب کے قریب نہیں جانا، میرے محبوب سے بچ کے رہو۔ یہ میرے نبی کی صفت ہے۔ میرے دوستو، ویسے تو میں بھی نبی کی صفات بیان کرتا ہوں، ولی بھی بیان کرتے ہیں، اس طرح لوگ اشعار بھی پڑھتے ہیں، دیوان پڑھتے ہیں، دیوان بڑے بڑے لکھے گئے ہیں، دیوان متنبی لکھی گئی ہے، دیوان حماسہ لکھی گئی ہے، آج کل کے شعراء دیوان غالب بھی لکھا گیا ہے، دیوان اقبال بھی ہے، شعراء کی شاعری کی کتابیں ہیں اور خصوصیات لکھی گئی ہیں لوگوں پر، لیکن میں قربان جاؤں اللہ کے محبوب پر کہ اللہ نے اپنا کلام نازل کر کے اس کا نام قرآن رکھا اور نبی کی ساری سیرت کو بیان کیا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم چلنے کا پوچھیں قرآن سے تو قرآن بتاتا ہے کہ میرا نبی چلتا ایسا تھا۔ ہم قرآن سے پوچھیں کہ میرے نبی کی آنکھیں کیسی تھی تو میرا قرآن کھول کے بتاتا ہے
ما زاغ البصر، ہم قرآن سے پوچھیں کہ میرے نبی کی پیشانی کیسی تھی تو میرا قرآن کہتا ہے عبس و تولا۔ ہم قرآن سے پوچھیں میرے قرآن ہمیں بتا کہ میرے نبی کی چادر کیسی تھی، قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل۔ ہم قرآن سے پوچھیں میرے نبی کی عبادت کیسی تھی، قرآن کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن یہ بتا میرے نبی کے آنے کا مقصد کیا تھا، قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ قرآن سے ہم پوچھتے ہیں کہ میرے نبی کا مقام کیا ہے، قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک۔ ہم کہتے ہیں میرے نبی کا انعام کیا ہے، قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر۔ ہم کہتے ہیں میرے نبی کی عبادت کیا ہے، میرے نبی کے آنے کا مقصد کیا ہے، قرآن کہتا ہے فصلی لربک وانحر۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں جو میرے نبی سے دشمنی کرے میرے نبی کے دشمن کا انجام کیا ہے، قرآن کہتا ہے ان شانئک ھو الابتر۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ میرے نبی کے اہل بیت کیسے ہیں، قرآن کہتا ہے اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں نبی کے یار کیسے ہیں، قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں نبی کے یاروں کا دل کیسا ہے، دل کی کیفیت کیا ہے، قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ ہم کہتے ہیں قرآن ہمیں یہ بتا نبی کے جانثار، نبی کے وفادار، نبی کے یار کامیاب ہیں ناکام ہیں، قرآن کہتا ہے اولئک هم الفائزون ہیں، اولئک هم الراشدون ہیں، اولئک هم المفلحون ہیں۔ پھر میرے دوستو مجھے کہنے دیجئے کہ میں قرآن سے پوچھوں، قرآن تو اپنا تعارف کرا، قرآن تو کون ہے، قرآن کہتا ہے تنزیل من رب العالمین، میں رب کی طرف سے نازل کرتا ہوں۔ میں نے کہا قرآن تجھے کون لے کر آیا ہے، قرآن کہتا ہے نزل بہ الروح الامین، مجھے فرشتوں کا سردار لے کر آیا ہے۔ میں نے کہا کس پہ تو نازل ہوا، فرمایا نزل علی محمد، میں محمد پہ نازل ہوا ہوں۔ میں نے کہا قرآن تیرے اندر کوئی شک ہے، قرآن کہتا ہے لا ریب فی، میرے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ میں نے کہا قرآن تو یہ بتا تو کوئی چیلنج بھی کرتا ہے، قرآن کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر کوئی مجھے کہتا ہے کہ میں نقلی قرآن ہوں، میں خدا کی طرف سے نازل نہیں ہوا، میرے اندر ترمیم کر دی گئی ہے، تو پھر میں انہیں تا قیامت چیلنج کرتا ہوں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کہ تم ایک سورت لے کر آؤ۔ ہم کہتے ہیں قرآن تو یہ چیلنج کیسے کرتا ہے، قرآن پکار کے کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، مجھے اللہ نے نازل کیا ہے اور میری حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے۔ پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی میرے نبی کی ذات پہ انگلی اٹھائے، کوئی میرے نبی کی ازواج پہ انگلی اٹھائے، کوئی میرے نبی کی جماعت پہ انگلی اٹھائے، کوئی میرے نبی کی شریعت پہ انگلی اٹھائے، کوئی میرے نبی کے قرآن پہ کتاب پہ انگلی اٹھائے کہ اس میں ابو بکر عثمان نے رد و بدل کیا ہے، اس کے اندر حضرت عمر نے اپنی طرف سے ترمیم کیا ہے، تو پھر میں کہتا ہوں اور مجھے یہ حق ہے کہ کائنات کا بدترین، غلیظ ترین، ملعون ترین دجال کافر ہے، بے ایمان ہے، مرتد ہے، زندیق ہے، دہشت گرد ہے، کیونکہ میں نے اس کے مذہب کو برا نہیں کہا، میں نے اسے گالی نہیں دی، جب وہ میرے نبی کی ذات کو بھی تنقید کا نشانہ بناتا ہے، میری ماں امی عائشہ صدیقہ ازواج مطہرات پر بھی انگلی اٹھاتا ہے، ان پر بھی بہتان تراشی کرتا ہے، جس کے جواب میں قرآن کہتا ہے ھذا بہتان عظیم، تو پھر میرے قرآن پر بھی وہ انگلی اٹھاتا ہے کہ اصلی قرآن تو امام مہدی غار میں لے کر گئے ہیں، اس کے اندر تو رد و بدل کر دی گئی ہے، تو پھر میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں چپ رہوں، میں اپنے قرآن کے دفاع کے لیے، اپنے پیغمبر کی ناموس کے دفاع کے لیے، اپنے پیغمبر کی ازواج کے دفاع کے لیے کہوں گا اور کہتا ہوں کہ دنیا کا غلیظ ترین دہشت گرد بھی وہ ہے، کافر بھی وہ ہے، جب تک وہ یہ کہتا رہے گا، انگلی اٹھاتا رہے گا، اللہ نے مجھے طاقت دی، میں اس کے ہاتھ بھی توڑوں گا، میں اس کی زبان گدی سے کھینچ کے باہر نکالوں گا۔ یاد رکھنا جب تک یہ میرے نبی کی گستاخیاں
بند نہیں ہوتی، تب تک ہم اپنے جذبات کا اظہار کرتے رہیں گے۔ اللہ نے توفیق دی تو ایک وقت آئے گا ہم اعلان کریں گے کہ بدو کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا، لکھا ہو جہاں کفر وہاں مٹا کر اسلام لکھ دینا۔ اگر صلح کے پھولوں کو پاؤں تلے مسل ڈالیں تو وہاں شاخ گل کی ہر پتی پہ قتل عام لکھ دینا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔